نفیس ایک روایت ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس 6 افراد آئے، 3 اس طرف سے 3 اس طرف سے، سمبولک ہے، آپ سمجھ جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں عقل۔ کہا کہ تمہاری جگہ کہاں پر ہے؟ اس نے کہا دماغ میں، مغز۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں محبت۔ تمہاری جگہ کہاں پر ہے؟ اس نے کہا دل میں۔ ایک عقل ہے جو دماغ میں ہے، ایک محبت ہے جو دل میں ہے۔ تیسرے سے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں حیا ہوں، شرم و حیا۔ تمہاری جگہ کہاں پر ہے؟ کہا آنکھ میں، آنکھ میں۔ پھر الٹے ہاتھ والوں سے پوچھا بھائی تم کون ہو؟ اس نے کہا میں تکبر ہوں۔ کہا تمہاری جگہ کہاں پر ہے؟ کہا دماغ میں۔ کہا کہ تم اور عقل ساتھ مل کے رہتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، جب میں آتا ہوں عقل چلی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرے پوچھا بھائی تم کون ہو؟ کہا میں حسد ہوں۔ تمہاری جگہ کہاں پر ہے؟ کہا دل میں۔ کہا تم اور محبت ساتھ رہتے ہو؟ کہا نہیں، جب میں آتا ہوں محبت چلی جاتی ہے۔ تیسرے سے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں طمع ہوں، لالچ، حرص۔ تمہاری جگہ کہاں پر ہے؟ آنکھ میں۔ کہا کہ تم اور حیا ساتھ رہتے ہو؟ کہا نہیں، جب میں آتا ہوں تو حیا چلی جاتی ہے۔ اگر مجھے عقل چاہیے، اگر مجھے محبت چاہیے اور مجھے حیا چاہیے، ایمان کے لیے محبت چاہیے، ایمان کے لیے شرم و حیا چاہیے۔ جن میں عرض کر رہا ہوں، اپنی روایتیں عرض کر رہا ہوں، اپنی خدمت روایتیں عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا شرم و حیا اور ایمان ساتھ ساتھ، عقل اور ایمان ساتھ ساتھ، محبت اور ایمان ساتھ ساتھ۔ اب اگر کسی کو ایمان چاہیے، دین چاہیے، یہ 3 صفتیں بچانی ہیں، عقل، محبت اور شرم، تو اسے کیا دور کرنا پڑے گا؟ تکبر، حسد اور طمع، لالچ۔ آپ اپنی زندگی کے لیے شیڈیول بنا سکتے ہیں کہ بھائی مجھے اپنی زندگی سے تینوں چیزیں نکالنی ہیں۔ یہ کیسے نکالنی ہے؟ اس کو اپنے اوپر محنت کریں۔ کیا ان کی بھی کوئی جڑ ہے؟ بہت نفیس ایک روایت ذہن میں آئی ہے۔ امام نے فرمایا تمام کی تمام خیر بھلائی جمع ہو گئی ہے ایک چیز کے اندر۔ وہ کیا ہے؟ جو لوگوں کے ہاتھ میں اس پہ لالچ مت دکھاؤ۔ دیکھیے پوائنٹ کہاں پر آ رہا ہے، سمجھ نہیں آتی۔ جیسے ہی لالچ دکھائے گا حیا چلی جائے گی، انسان بے حیا ہوگا۔ جیسے ہی لالچ دکھائے گا محبت چلی جائے گی، حسد کرے گا۔ لالچ کر رہا ہے نا تو پھر حسد بھی کرے گا۔ اچھا جیسے ہی یہ حسد کرنا شروع کرے گا، حسد کی آگ میں جلے گا اور عقل بھی چلی جائے گی۔ خیر ساری کی ساری اس میں جمع ہو گئی ہے، جو لوگوں کے ہاتھ میں اس پہ لالچ مت دکھا۔ اچھا آپ اور میں اس پہ عمل کیسے کریں؟ مثلا میں دینی طالب علم ہونے کے ناطے اس بات پہ لالچ کروں کہ لوگوں کے پاس اتنی طاقت ہے، اتنا پیسہ ہے، اتنی شہرت ہے، یہ جو لوگوں کے ہاتھ میں مجھے کیسے ملے گا؟ بس یہ میرے زوال کی ابتدا ہے، اگر پہلے سے زائل نہ ہوا ہوں، اگر پہلے سے زائل نہیں ہوا ہوں، اب زوال کی ابتدا شروع ہو گئی۔ کیوں؟ میں نے لوگوں کے ہاتھ پہ دیکھنا شروع کر دیا۔ لوگوں کے ہاتھ پہ مت دیکھو، کس کو دیکھو؟ خدا کو دیکھو۔ لوگوں کو بھی اسی نے دیا، دھوکے میں مت پڑو، خدا کو دیکھو۔ تمہارے نصیب میں ہے تمہیں اس سے بڑھ کے دے دے گا، نصیب میں نہیں ہے زندگی ان جیسے حقیروں کے پیچھے برباد مت کرو۔ البتہ انسان محترم ہے، تو میں حقیر کیوں کہہ رہا ہوں؟ حقیر اس لیے کہہ رہا ہوں خدا کے مقابلے میں کہہ رہا ہوں، خدا کے مقابلے میں تو سب فقیر ہیں۔ تو میرے دماغ میں ایک بات آتی ہے، وہی کہ میں بس میں جاتا تھا ہر روز اسکول پڑھانے کے لیے، ٹاور سے گزرتا تھا، صبح صبح کو وہاں پہ بہت سارے فقیر جمع ہوئے ہوتے تھے۔ تو میں اپنے ذہن میں سوچتا تھا کہ تم نے آج تک کبھی دیکھا کہ کوئی فقیر دوسرے فقیر سے بھیک مانگ رہا ہو؟ کوئی فقیر دوسرے فقیر سے بھیک نہیں مانگتا۔ تم مت مانگو، تم فقیر سے مت مانگو، مالک سے مانگو۔ سب فقیر، مالک صرف خدا ہے۔ بجائے یہ کہ فقیر بن کے فقیروں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، یہ فقیر بن کے مالک کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، ملنے کا چانس بھی ہے۔ اچھا خدا میں بڑی خوبی ہے، جیسے کہ مولا نے فرمایا ایک جملہ، بڑا عجیب جملہ،
امام نے فرمایا کہ اگر کبھی کسی سے مانگنا بھی پڑے تو پست انسان سے مت مانگنا. اگر کبھی مانگنا پڑے تو پست انسان سے مت مانگنا. نہیں دے گا تو ذلیل کرے گا, دے گا تو احسان جمائے گا. اگر کبھی مانگنا پڑے تو شریف سے مانگنا, نہیں دے گا تو عزت کا خیال کرے گا, اور دے گا تو احترام میں کمی نہیں کرے گا. صحیح. ہاں صاحب, اصول بھرے پڑے ہیں. زندگی اس سے حل ہونی ہے, زندگی کے مسائل ان احادیث سے حل ہونی ہے. ہم اور آپ کہیں اور مت جائیں, اپنی زندگی کو اس سے حل کریں. آپ اور میں اخلاقی طور پر ان اصولوں میں بڑے ہو گئے نا, ہماری قوم خود بخود عظمت حاصل کرتی چلی جائے گی. میں نہیں کہہ رہا سیاسی عمل نہیں ہونا چاہیے, سیاسی عمل ہونا چاہیے. میں نہیں کہہ رہا معاشرتی تحریک نہیں ہونی چاہیے, وہ سب ہونی چاہیے, ان اصولوں کے ساتھ ہونی چاہیے. اور اگر یہ اصول خدا نہ کرے پامال ہو رہے ہیں ہمارے اندر, تو پھر کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی ہمیں, کوئی سیاست ہمیں فائدہ نہیں دے پائے گی, کوئی معاشرتی عمل, کوئی اس طرح کی چیز ہمیں فائدہ نہیں دے پائے گی. تو ان چیزوں کو بلند کرنا چاہیے. جو بنیاد ہوئی وہ کیا ہوئی, وہ یہ کہ لوگوں کے ہاتھ پہ جو کچھ ہے اس پہ نظر مت رکھو, اپنے آپ کو خدا کی طرف رکھو. اچھا, اس کی بھی کوئی بنیاد ہے کیا کہ انسان دوسروں کے ہاتھ پہ نظر نہ رکھے؟ اس کی بھی کوئی بنیاد ہے؟ ہاں, اس کی بھی ایک بنیاد ہے. وہ کیا ہے؟ صبر. صبر کرنا سیکھو, جلد بازی مت کرو, صبر کرو. خدا کے نظام میں ہر چیز کا ایک وقت معین ہے, نہ اس سے آگے جائے گا نہ اس سے پہلے آئے گا. صبر بڑھ گیا تو لالچ جائے گی, لالچ چلی گئی تو حسد بھی گیا, تکبر بھی گیا. آپ کی زندگی ایمان کے اوپر, یہ صبر اور ایمان کا مستقیم براہ راست رابطہ ہے, اور یہ ہمیں الحمدللہ رب العالمین تمام دین سے سمجھ میں آتا ہے.